اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ایک فلیگشپ پروگرام ہے۔ 2-2.5 مہینے کے اندر گھر بنانے شروع کر دیے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ صرف وعدہ نہیں کرتی، اپنے وعدے پہ پیرا دیتی ہیں۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی، وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ مہنگائی میں عام آدمی کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو اقدامات پنجاب لے رہا ہے وہ باقی صوبوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ منڈیوں کے لیول تک بھی چیف منسٹر صاحبہ مانیٹر کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے 26 ڈسٹرکٹس جو ہیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کی کال دی تھی، تعداد تھی وہ 40 سے 70 کے بیچ میں رہی۔ اس طرح سے یہ پروٹیسٹ بری طرح ناکام ہوئے۔ منافقت اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بہت دنوں سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانونی معاملات، سیاسی معاملات، ایک افراتفری، ایک فساد کسی کیفیت رہی، جس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری پبلک ویلفیئر کی چیزیں، خاص طور پر جو عام آدمی کے لیے کام پنجاب میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر میں اس طرح سے آپ کو بریف نہیں کر سکی۔ اس لیے آج میں نے جو ہے وہ غنیمت جانا کہ آج بہت دنوں کے بعد کچھ بہت اچھی 3-4 خوشخبریاں ہیں پنجاب کے عوام کے لیے، وہ مجھے آپ کے تھرو جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں پاکستان کی سب سے خوش قسمت ترین وزیر اطلاعات ہوں کہ جس کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اپنی چیف منسٹر کی کارکردگی بتانے کے لیے کہ بہت فخر سے، بہت خوشی سے میں آپ کے سامنے آتی ہوں اور آ کر وہ چیزیں جو ہے وہ پبلک کے سامنے، آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت سے کر رہی ہیں۔ اور اس کے اندر یہ جو تمام پروجیکٹس، یہ چیزیں جو وزرائے اعلیٰ یا وزیر اعظم یا لوگ لے کے آتے ہیں وہ پبلک کی ویلفیئر کے لیے اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ایک فلیگشپ پروگرام ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور یہ پروگرام 2-2.5 مہینے کے اندر کنسیو ہوا، امپلیمنٹ ہوا، اور آج الحمدللہ بہت سارے، کل بھی چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی ٹویٹ کر کے مختلف گھروں کی جو ہے وہ فوٹوز شیئر کی، جس کے اندر لوگ 15 لاکھ روپے تک کا جو قرضہ ان کو مل رہا ہے اس کے ساتھ اپنے اپنے گھر بنانے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ صرف وعدہ نہیں کرتی، اپنے وعدے پہ پیرا دیتی ہیں، اور اس کی اگزامپل ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھ چکے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی آج صبح کوٹ لکھپت کے اندر کچھ آبادیاں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ خود تشریف لے کے گئی۔ 3 مرلے کا ایک گھر تھا، ایک سنگل پیرنٹ، ایک خاتون ہے جو اپنی 2 بچیاں ہیں ان کی، غالباً ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں، اور وہ 23,000 روپیہ کرایہ دے رہی تھی ایک کمرے کا، جو جہاں پہ وہ رہتی تھی اپنی بچیوں کے ساتھ۔ الحمدللہ ان کا گھر شروع ہو گیا ہے، اور آج اس گھر پہ خود جا کر چیف منسٹر صاحبہ نے نہ صرف اس کو مبارکباد دی بلکہ جو یہ پروگرام کا ایک جو ہے وہ شرط بھی تھی کہ جیسے ہی آپ اپنا گھر جو ہے وہ شروع کر لیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ ان کو قسط ہے وہ جلد از جلد مل جائے گی، اور آج چیف منسٹر صاحبہ نے وہ سیکنڈ قسط جو ہے وہ بھی صوبیہ شاہد صاحبہ کو جو ہے وہ خود دی۔ اور یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہی ان کی کارکردگی اور یہی جو ان کے انیشیٹوز ہیں، وہ ادویات ہیں، وہ ایمبولینس ہے، وہ یہ اسکولز جو ہیں وہ بن رہے ہیں، جو اساتذہ کی ٹریننگ بائی دا وے پاکستان کی اور پنجاب میں پہلی دفعہ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ اساتذہ کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، وہ ٹریننگ جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس طرح سے بڑے لمبے بچیوں کو جو ہے میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا، ایک بچی بائک پہ جو ہے وہ جا رہی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور آج چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر جو میں نے ایک خوشی اور اطمینان دیکھا، یقین مانے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا اپنا گھر بن رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا گھر بن رہا ہے۔ وہ خاتون جو سنگل پیرنٹ ہے جس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں، ان کو ان کی اپنی چھت ملنے جا رہی ہے، اس سے بڑا جو کار خیر ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو بنیادی اشیاء ضرورات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہول سیل اور ریٹیل میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آئی ہے، اور یہ بات باقاعدہ آپ کے چینلز بھی اور جو ہمارے شماریات کے ادارے ہیں
وہ بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے مہنگائی سب سے کم ہے اس وقت تمام صوبوں کے اندر۔ ایک بات تو میں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فیکٹس بھی جو ہے وہ سامنے آئے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جرائم میں کمی ہو رہی ہے، اور ان کا فوکس جو ہے وہ صرف مہنگائی نہیں بلکہ جرائم میں کمی بھی ہے۔ اس میں لاہور میں جو رپورٹ اس وقت ابھی سامنے آئی اس کے مطابق لاہور میں جرائم کی شرح میں 43% کمی ہوئی ہے۔ 43% کمی چھوٹی بات نہیں ہوتی، جس میں اغوا میں 80% کمی ہے اور قتل کی وارداتوں میں 36% 36% جو ہے وہ کمی ہے۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں جو ہے ان میں 38% کی کمی ہے، اور گاڑی چوری جو ہے اس کے واقعات میں 29% کمی جو ہے، اور یہ تمام وہ ڈیٹا ہے جو ٹیلی کیا جا سکتا ہے پچھلے سال سے آج کے سال کے فگرز کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہیں اس میں 59% کمی ہوئی ہے، اور چوری کے واقعات میں 50% تک جو ہے وہ لاہور میں کمی ہوئی ہے۔ رازنی کے واقعات میں بھی 47% کمی ہے، اور یہ لاہور پولیس کی جو ہے وہ میں نے فگرز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے۔ انشاءاللہ بہت جلد پنجاب کے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں فگرز جو ہے وہ کروں گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے FIR کا اندراج۔ کہیں پر بھی ایک یہ جو رکھا جاتا ہے نا کہ جرائم میں کمی دکھانے کے لیے آپ FIR درج نہ کریں، اس کو جو ہے وہ FIRs کو جو ہے وہ اس کی کمی ہو تاکہ نہ دکھایا جا سکے، ایسا قطعی طور پر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور باقاعدہ CM صاحب کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر ان جرائم کے حوالے سے بھی باقاعدہ پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ڈکیتی یا قتل کی کوئی واردات جو ہے الحمدللہ وہ نہیں ہوئی ہے، اور گزشتہ سال ڈکیتی کے جو ہے وہ 4 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ لاہور میں آئے روز آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جلسے جلوس اور مختلف احتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں، جہاں پولیس کی جو نفری ہے بیچاری اس کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی جرائم میں اس حد تک کمی ہونا یقیناً اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہے۔ یہ ہے وہ عام چیزیں، عام حالات، عام آدمی کے جو ذرا مجھے فون دیجیے گا، جو لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں، مہنگائی ہو یا جرائم ہو، یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اور ابھی جو کچھ دن پہلے تحریک فساد نے جو جلسہ جلوس کرنے کے لیے کال دی تھی، لاسٹ کال، اس کی میں چاہتی تھی کہ میں اس سے علیحدہ اس دن آپ سے بات کر کے آپ کو وہ ڈیٹیلز دیتی، بیکاز ان کے رپورٹ کارڈ مجھے جاری کرنے کا آپ کو پتہ ہے بہت مزہ آتا ہے اور مجھے بتانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ 26 ڈسٹرکٹ کے اندر باقاعدہ PTI نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے 26 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کی کال دی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ 13 جگہوں پر صرف اکٹھے ہوئے 11 ڈسٹرکٹس کے اندر۔ باقی جو ہے 26 ڈسٹرکٹس میں خیر رپورٹ ہی نہیں ہوا، کوئی بھی کسی نے جو ہمارے 38 اضلاع ہیں ان میں سے 26 نے رسپونڈ نہیں کیا۔ باقی جو 11 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں 13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور اس میں 450 اور 500 پیک تھی جہاں پر پروٹیسٹرز جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور یوزلی جو تعداد تھی وہ 40 سے 70 کے بیچ میں رہی، اور جو ہے وہ اس طرح سے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میں نے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب پنجاب کے اندر جرائم میں کمی ہو رہی ہے، جب پنجاب کے اندر مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، جب لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں، جب کسان خوشحال ہو رہا ہے، اس کو کسان کارڈ مل رہے ہیں، ٹریکٹرز مل رہے ہیں، تو یقیناً پنجاب کے عوام بہت سمجھدار ہیں اور وہ کارکردگی اور خدمت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ فساد اور فتنہ جو ہے اس کو ہمیشہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے یقیناً ایک بہت جو ہے وہ خوشی کی بات ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جو ججز لگانے کا فارمیٹ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس آ گیا ہے، لیکن طریقہ صاف نہ پہلے اس میں شامل ہوئی سسٹم کے اندر، اور اب انہوں نے اس پارلیمانی کمیٹی کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں یا منافقت تیرا آسرا۔ اچھا میڈم، اسی میں کیونکہ اس میں وہ ہر جگہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو ترامیم کو ڈسکس کر رہی تھی وہ اس کے اندر بھی موجود تھے۔ جو یہ علیحدہ بات ہے کہ جب فلسطین کے اوپر جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو یہ ساتھ نہیں بیٹھتے،
جب ملک کے بھلے کی بات ہو, SCORE ہو, یہ فساد پہ نکل جاتے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کے اندر یہ موجود تھے, یہ نیگوشیشنز کرتے رہے, کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کر, کبھی جو ہے وہ مختلف اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا کر, اور اب تو انہوں نے اگر اس میں شرکت نہیں کرنی تھی تو پھر نام کیوں دیے تھے. سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے جس نے یہ چوز کرنا ہے اس میں نام خود دیے, کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں لیے ان سے, انہوں نے خود نام دیے, اور نام دینے کے بعد جو ہے وہ اب اس کے بعد چونکہ ایک شاید پریشر آیا, جو چند ان کے ہاکس ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے ملک میں فساد پھیلانا ہے, ان کی طرف سے شاید کوئی جو ہے وہ پریشر آیا تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن یہ تو فیکٹلی یہ منافقت اور PTI یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. لیکن انہی ترامیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے PTI جو ہے منافقت بتایا تو ہے میں نے تو آپ کو بتایا, منافقت اور تحریک انصاف دونوں چیزیں. اب جب یہ نیب کے پہلے نیب کو جو ہے وہ آرڈیننس کو یہ انہوں نے چیلنج کیا, اور سب سے پہلے نیب کی جو ہے وہ ترامیم سے فائدہ اٹھانے والے بشرا بیگم اور عمران خان تھے, اور اب جو ہے اب بھی یہی ہے کہ جب آئینی ترامیم آئی ہیں تو اب بھی سپریم کورٹ کے اندر جا کر عمران خان جو ہے آئینی ترامیم سے فائدہ